کیا اپنے بچوں کو اول فول سکھا رہے ہو، سمجھا رہے ہو؟ نبی کی نعتیں سناؤ، دادا پوتوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے، ماں بیٹوں کے سامنے، ماں بیٹی کے سامنے بیٹھ کے نبی کی نعتیں پڑھے۔ کہاں چلے گئے یہ چراغ؟ سارے کے سارے مدھم ہو گئے۔ شام کو جلدی گھر آ گئے، ابو جی نے سب کو بٹھا لیا، میرے بچے آج میں یہ ریڈیو پہ نعت سن کے آیا، ذرا نعت سننے۔ باپ سنائے، بیٹے سبحان اللہ کہیں، رب اکبر کی قسم ہے یہ گھر یہ گھر یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار جو مرضی کر معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میں معاف کوئی نہیں کرنا، میری توحید میں چھید کرے، میری توحید والے دروازے میں کوئی کیل گاڑے گا، برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ سائیاں وعدہ کرتا ہوں تو رب ہے، رب رہے گا، تیرے علاوہ نہ کسی کو مانوں گا، نہ ماننا ہے نہ مانوں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسری شک جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ پہلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا خبردار، ذرا سوچ کے قدم رکھیو، ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو نہ لے کے آئیو، ماں باپ کے مقابلے میں یار کو نہ لے کے آئیو۔ کملی والے رحمت شاہ والے سوال کر رہے ہیں، اماں بڈھی ہو گئی، اب میری امی کو جو بات کرے وہ امی کو یاد نہیں رہتی، بات کر کے بھول جاتی ہے، کہتی ببو منٹوں کا ہی کوئی نہیں، ابے کو روٹی کھا کے بھول جاتی ہے، پیشاب کر کے ابو آیا بھول جاتا ہے، کپڑے صبح بدلے بھول جاتا ہے۔ کملی والے جب ماں باپ کی حالت ہو جائے، بیوی سچ گئے اور ماں باپ کے نہیں کوئی نہیں کیا، حالانکہ ماں باپ نے کیا، تو کملی والے بتاؤ کس کی وکالت کروں، بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یا ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا نا، اس جوان کے سامنے بڈھوں کو نہ جھکانا، اگر تیرے ماں باپ غلط بھی گئے تو جا کے ماں باپ کی طرفداری کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا۔ کمرے میں جا کے بے شک معافی مانگ لیے، ہاتھ جوڑ لیے کہ خدا کی بندی یہ چٹی داڑھی والے کو میں جھکاتا ہوا اچھا لگتا ہوں، میں ماں کو چپ کراتا اچھا لگتا ہوں، تجھے بھی پتا مجھے بھی پتا اماں بھول جاتی ہے، مجھے پتا ابا کی یادداشت کمزور ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اگر میں تیرے سامنے ماں باپ کو جھکاتا تو روزے والا بھی روٹ جاتا، عرص والا بھی منہ موڑ لیتا۔ گئے ماں باپ گھر سے، یوں چلے گئے جیسے تیر کمال سے چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پاؤ نہ سکو گے۔ یہ جو کلیاں تھی نکی نکی سی، یہ پپو، یہ انور، یہ بشیر، یہ مشتاق، یہ ثناء اللہ، یہ ساری کلیاں تھی۔ جب یوں کر کے ابا بدھی پڑی تھی، ابا یوں کر کے پڑا تھا، یہ پاس کھڑے ہو کے کہتے ابو ابو ابو، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں۔ فصلوں کو پانی سے سراب کیا جاتا ہے، کھاد سے سراب کیا جاتا ہے، میری اولاد میں نے تمہیں اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کے جوان کیا ہے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تمہیں یاد آؤں گا، رو رو کے دکھاؤ گے، میں تمہیں نظر کوئی نہیں آؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ بچے آپس میں لکن مٹی کھیلتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر نہ تلاش کرنے پائے تو آکے کہتے ہیں ٹیلو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو فرمایا میں ایسا چھپوں گا، ٹیلو کرتا پھرے گا، کہیں نظر نہیں آؤں گا، میری قبر پر آ کے سر پھٹے گا، مارے گا، میں پھر بھی باہر نہیں نکلوں گا، اور میں کہوں گا میں 70 سال گزار کے گیا، وہ بیٹے جب وہاں تو میرے قبرے میں نہیں آتا تھا، آج میری قبر پر کیا لینے کے لیے آیا؟ کفن کی تیر چادروں کے اندر، تیر کپڑوں کے اندر کتنے دکھڑوں کے پہاڑ لے کے گیا،
وہ سبزی منڈی کی پھیریاں، وہ رحمت شاہ سے شہر کے اندر دھند میں جانا، وہ گرمی میں ریڑھی لگانا، سارے کے سارے بجلی کا بل آ گیا۔ کبھی اس نے یوں نہیں کہا بیٹے پنکھے بند کر کے سویا کر، بلکہ دوسرا پنکھے کا رخ بھی تیری طرف موڑ دیا۔ اس 15,000 کے بل کے پیچھے بتا تیرے باپ کو کتنے جوتے گھسانے پڑے ہیں، تب جا کے تیرے گھر کے اندر پنکھا جلا۔ 2 کلو اس دھوپ کے اندر اس کا خون سڑ گیا، تب گھر کے اندر جا کے بلب جلا۔ آج کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، اس سے زیادہ درد تیرے ماں باپ کو ہے۔ اپنے باپ سے پوچھو سبزی کا تھیلا جسے ٹھڈا مار کے کہتا ہے یہی پکا رکھا ہے میں نے کوئی نہیں کھانی، اپنے باپ سے پوچھ اس سبزی کے تھیلے کو حاصل کرنے میں تجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنی جی حضوریاں کرنی پڑی، کتنوں کو جھک جھک کے سلام کرنا پڑا۔ لے جو تھیلی پاکے کی حال ہے، گھر چھڑاؤ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھ تو صحیح جو ہوٹلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، یقین جانو کوئی بزرگ کوئی ہوٹل کے اوپر میز صاف کرتا، چائے کی پیالی پکڑاتا نظر آتا ہے، کلے جموں کو آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بھی کسی گھر کا چراغ تھا، پتہ نہیں اس کی ماں نے اسے کتنے پاؤ جتن سے پالا ہوگا، پتہ نہیں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے کتنا یہ سیرے کرتا ہوگا۔ آج پتہ نہیں قدرت نے دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا، 4 بچوں کے باپ ہوٹلوں پہ برتن دھوتے نظر آ رہے ہیں، مرنا کوئی نہیں۔ یہ تو عمر ماں باپ کے گھر کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھنے کی ہے، یہ روڈوں پر دھکے کھانے کی تھوڑی ہے۔ یہ لاٹھی لے کے گلی کے اندر گھوم رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ٹی پی سے ڈرا کے جا رہا ہے، ناک کی نلی گر رہی ہے، اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، اتھو چڑھ رہا ہے، پانی پلانے والا کوئی نہیں، بڈھا ہے خدا کی قسم سارا دینے والا کوئی نہیں۔ ان کے دروازے سینے کے ارمانوں کے گھر کھٹکھٹا کے دیکھ، ہر گھر سے ہر دروازے کے بجانے کے بعد ایک ہی آواز آئے گی کہ پتر لے گئے نواں دیا لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دیا لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ اب کسی وقت بھی مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اتنی ستم ظریفی کہ مجھے گھر کی چرپائی بھی دینے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بچی پڑی ہوگی لاؤ لاؤ، اتنی بے وفائی تو نہ کرو، میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے تم نے میری منجی بھی چھین لی، ضروری ہے کہ اسی جنازے کی چرپائی پہ جنازہ جائے، باپ کے لیے نوی چرپائی کیوں نہیں لے کے آتا؟ ضروری ہے یہ کلبے والی چادر جو چندے سے مانگ مانگ کے لی گئی، گھر کے کمبل میں باپ کو لپیٹ کے کیوں نہیں جاتا؟ پھر وہ کمبل لا کر اپنے سرانے رکھ لے، خدا کی قسم رات کو وہ کمبل لیٹ کے اوپر لے کے سو جایا کر، تجھے کیا پتا تیرے کرتوت تو پہ لعنت برس رہی ہے، تیرے باپ کے اڑے ہوئے کمبل پر خدا اس کی برکت سے تیرے پہ رحمت برسا رہا۔ باپ جس کپڑوں میں مرا نہ کاٹو کپڑے، 4 بھائی مل کے آہستہ آہستہ کپڑے اتارو، پھر خدا کی قسم اسے صابن سے سرف سے دھو کے پاک کر لو، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھا کر مسجد کے مولوی کو ختم کے اوپر نوا جوڑا دے گے، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنے باپ کے اترے ہوئے کپڑے بیٹا پہن کے خدا کو رو کے دکھائے گا۔ رب اکبر کی قسم باپ کی جھولی یہ پھیلائے گا، عرش والا اپنی رحمتوں کو اتارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کیا پتا تیرے باپ نے اللہ اکبر رات کے کس پہر کے اندر اس کرتا پہن کر اس جھگے میں خدا کو رو کے دکھایا ہو، اس کے ارمانوں کا آنسو نکلا، اس نے اپنے پلو سے یوں کر کے صاف کر لیا، کیا پتا اللہ نے اس دامن کے اوپر جنت کے مکان کا وعدہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ فقیرو خدا کی قسم ماں پر میں کچھ کہہ کر دعا کروا دوں، آپ یقین کرو میرے ویرو، نہیں یقین آتا اب بھی میرا بیگ دیکھ لو، میں نے اپنی ماں کی قبر کی مٹی اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ہے، 3 چیزیں میری امی کی میرے پاس ہیں، یقین جانو میں بتا کے کون سا چودھری بن جاؤں گا، میں بتا کے کون سا تمہارا پیر بن جاؤں گا، یا کون سی عزت بڑھ جائے گی، میرے پیارو خدا کی قسم 3 چیزیں میری ماں کی میرے پاس ہیں، میری ماں کی لیلن کی جتی میرے پاس ہے، میری امی کا جائے نماز میرے پاس ہے، میرے امی کے ہاتھ کی تسبیح میرے پاس ہے۔ جب کوئی میری کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے میں چیزوں کو جھولی میں بیٹھ کر اللہ کو دکھا کے رو کے دکھاتا ہوں، رب اکبر کی قسم میری آنکھ پھلکنے سے پہلے اللہ میرے کاموں کو بنا دیتا۔ ٹوپی سنبھال کے رکھ باپ کی جرسی سردی میں پہنے کر،
ساری چیزیں مولوی کو، لوئی بھی مولوی کو دے دی، بسترے بھی مولوی کو دے دیے، منجا بھی مولوی کو دے دیا، ہر چیز میں گھر کیوں نہیں دیتا مولوی کو؟ یہ بھی دے دے، یہ بھی تو باپ چھوڑ کے گیا، رقبہ کیوں نہیں دیتا؟ مٹھا مٹھا ہپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کپڑے خود پہن، بیٹی کو گئے یہ ابو کی لوئی تھی، یہ سوراخوں والی جو تو نے پچھلے سال یا تروپا لگا کے دیا تھا، یہ میری بچی یہ دوپٹہ یہ چادر اوڑھ کے خدا کو رو کے دکھائے گی، سجدے میں یہ جائے گی، سبحان ربی العالی یہ کہے گی، اللہ اس کی باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ 10 محرم کو گئے، کیا کرتوت کر کے آئے؟ ناراض نہ ہوئیے میرے پیارو، 10 محرم کو گئے، کیا کر کے آئے؟ کسی لے کے گئے، پھوڑا لے کے گئے، 2 دابڑے ڈال کے مٹی کے قبر پہ آ گئے۔ جب پہلا دابڑا مٹی کے گرا تیری ماں نے یوں کر کے دھچکا کھایا، جب دوسرا دابڑا گرا کہ لگے، اور رفیق او ایوب و انور اشرف خدا کے واسطے کیا کر کے جا رہا ہے؟ یہ تو پہلے میری قبر پہ تھوڑی پڑی تھی اور پھینک کے چلا گیا۔ اور میرے بچے کاش 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 ہاتھ میں تسبیح لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہر دانے پر سبحان اللہ پڑھتا، ہر دانے پہ درود شریف پڑھتا، میرے بچے میری قبر کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، ادھر تیری تسبیح کا دانہ مکمل ہوتا۔ اللہ اکبر، تیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ تو پہلے میری قبر پہ پڑی ہوئی ہے، کاش گھر سے نکلتا تسبیح کے دانے پہ کل اللہ پڑھتا آتا، ضروری نہیں 10 مرتبہ، ضروری نہیں 20 مرتبہ، 3 ہی مرتبہ وہاں سے لے کے قبرستان تک پڑھتا۔ اور میرے بچے تو نیت کرتا یا نہ کرتا، ایک قرآن پاک کا ثواب تیری 3 مرتبہ کل اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میری قبر کے اندر اتار دیتا۔ بھائی مشتاق اپنے گھر والوں سے کہہ دے، او عثمان اپنے دادکوں سے کہہ دے، خدا کے واسطے امی کو صرف آج یاد نہیں کرنا، 10 دن یاد نہیں کرنا، 40ویں تک یاد نہیں کرنا، بلکہ سارا سال یاد کرنا ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھے، قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئے، بے شک 2 آیتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دی، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، رب اکبر کی قسم تو سعودیہ میں بیٹھ کے ثواب بھیج دے۔ ہم احسال کے بھی قائل ہیں، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں۔ نیکی آپ نے کی، آپ کو ثواب مل گیا، نیکی آپ کے بیٹے نے کی، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دی، احسان آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اور میرے پیارو، جس طرح تمہارے ماں باپ تمہارے لیے خیال کر کے گئے، مکان بنا کے گئے، دکان بنا کے گئے، آپ بھی تو ان کا خیال کرو، ناشتہ بعد میں کیا کرو، چائے بعد میں پیا کرو، حکے کی سڑکیاں بعد میں لگایا کرو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ماں باپ کو بخش دیا کرو۔ اللہ اکبر، یقین جانو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں، جنازے اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبرستان لے کے جاؤ، پوتے دوتے کو لے کے جاؤ، کہ بھائیو کیا ہے یہ، کیا ڈیری ہے؟ کہ بیٹے تیرے دادے کی قبر ہے، ابو کیا کروں؟ کہ بیٹے ذرا توتری زبان سے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوتا باپ کی قبر پہ، دادے کی قبر پہ کہے گا بسم اللہ الرحمن، اللہ کو اس کا توتلا پت اتنا پسند آئے گا، فرشتوں ساری زندگی کے گناہوں کے عذابوں کو ہٹا دو، اس کا پوتا میری قبر پہ بیٹھ کے مجھے رحمان رحیم کہہ رہے ہیں، میں اس کے دادے کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس یہ میری دکان کے اندر سامان تھا جو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، تمہاری مرضی ہے، میں تمہارے سے بڑی کم حیثیت کا ہوں، فقیر سا ہوں، اتنا میرے پاس پیسے میں بھی کوئی نہیں، عزت بھی تمہاری میری عزت سے زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ، قربہ برادری زیادہ، میں تو ایک دکان والوں کے سامنے، شو روم والوں کے سامنے ایک ریڑھی لے کے کھڑا تھا، اگر میرا سودا تمہیں پسند آ جائے تو اس جھولیوں میں بھر بھر کے بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اور اس سودے کو اپنے گھر میں سجاؤ، اپنی زندگیوں میں سجاؤ، خدا کی قسم موت کے بعد بھی دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا سودا بھیج کے گیا ہے، باقی یہ دنیا ہے دھوکہ ہی دھوکہ، کچھ ہی رکھا ہو رہے ہیں۔ یہ سونڈ والا بھائی پاس بیٹھے، میں کو یار یہ بیکار ہے، کہتا مولوی صاحب تو یہ تقریر کرنی نہیں آتی، تیرا گلا خراب ہے، یہ سونڈ میرا کارآمد ہے، میں کوئی انتظامیہ کو فنوس خراب ہے، کہ نہیں مولوی صاحب امپورٹڈ ہے، پنکھا خراب ہے امپورٹڈ ہے، جوتا پیر میں پہن رکھا ہے، میں کوئی نہیں یار جوتا خراب ہے، نہیں مولوی صاحب آپ نے کبھی پہننا تو آپ کو پتا ہوگا لیدر کا۔ ہر چیز بنانے والا اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے، دنیا اللہ نے بنائی، زمین آسمان اللہ نے بنائے، یہ درخت شجر اللہ نے بنائے، لیکن اس کی اللہ نے تعریف ہی کوئی نہیں کی، فرمایا اس کے بارے میں گمان رکھنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے
بندہ پیدا تو میں نے کی لیکن سارا دھوکے کا گھر ہے، خبردار اس دھوکے کے گھر میں آ کر اپنے اصلی گھر کو نہ بھول جانا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، قرآن نے انا للہ و انا الیہ ذاہبون نہیں کہا کہ چلا گیا، نہیں راجعون لوٹ کے آ گیا۔ سمجھو جنت سے آئے تھے، جنت کے اندر واپس چلے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے جنت سے بابا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا اب جنت میں واپس آنے کی جگہ اعمال ہے۔ اے آدم اپنے بندوں، میرے بندوں سے اپنی امت کو کہہ دے اللہ کی پہچان کرے، وقت کے نبی کی تابعداری کرے۔ جا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابا آدم کا انتقال ہو رہا ہے، ابا جان دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ بیٹا شیش وصا بہا، ابراہیم نے بھی یہ نصیحت کی تھی، باب آدم نے یہ نصیحت کی تھی، اے میرے بچوں ہمارے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ابا جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اسی رب کی عبادت کریں گے۔ شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وصیت کی، اے بیٹا تیری کشتی جب گھور پھنس جائے اور تیری ناؤ کو کنارہ نہ ملے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہاتھ اٹھا لیا کر، درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیا کر، اللہ تیری کشتی بھنور سے نکال دے گا۔ ابو محمد کون ہے؟ کہ بیٹے میں نے دیکھا کوئی نہیں، مجھے پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن جب اے جنت کے اندر تھا ہر درخت کے پتے پہ نام محمد تھا، عرش کے ماتھے پر بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ جنت کی نہروں کے کناروں پر بھی لکھا تھا محمد، اللہ اکبر۔ حوروں کے ماتھے پر بھی لکھا تھا محمد، جنت کے غلمانوں پہ لکھا تھا محمد۔ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا، مجھے محمد کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا واہ محمد شان والا۔ اللہ نے فرمایا گناہگاروں کے لیے محمد کام والا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری بات کہہ کے دعا کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہاری حیاتی عمر و برکت عطا فرمائے۔ کون؟ ہمارا پیارا نبی۔ پتہ ہے ہمارے پیارے نبی کو ہمارے سے کتنا پیار ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، ہماری امی جان نے دیکھا آج نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہماری اماں نے دیکھا آج محمد کا چہرہ کھلا کھلا ہوا ہے۔ اما جان حضور کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی، آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، مجھے باہر جانے دے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اما کہنے لگی کملی والے کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب لوگ آپ کا انتظار نہیں کرتے؟ فرمایا عائشہ بتا روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کملی والے آج بڑے خوش موڈ میں ہو، میں جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ عائشہ بتا کیا مانگتی ہے؟ اما کہتی میرے پاس اولاد نہیں، اللہ سے اولاد لے کے دے دے، میرے پاس کچا حجرہ ہے، مجھے پکا مکان لے کے دے دے۔ عائشہ کتنی ذہانت والی، اپنے باپ کی بات پر عمل کیا۔ کہنے لگی میرے ابو بکر نے کہا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا تھا، یار مزار نے کہا تھا جب رحمت والے نبی کو مسکراتا دیکھے تو جھولی پھیلا کر اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ بس اتنی بات ہے؟ کہ جی۔ پھر عائشہ ذرا تو آمیل کہیو میں دعا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کی مغفرت فرما دے۔ اماں کہتی دعا سن کے میری کوک نکل گئی۔ پھر دوسرا فرمایا اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن کا حساب آسان فرما دے۔ اماں کہتی میری روڑی آ گئی، میرے آنسو باہر نکلنے لگ گئے۔ تیسری حضور نے دعا فرمائی اللہ قیامت کے دن عائشہ اور عائشہ کے ابو کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اماں کہتی جب دوسری دعا کی میرے سے سنبھالی نہ گئی، میں بچھ گئی، میں لٹ گئی اور رو رو کے میرا برا حال ہو گیا۔ فرمایا عائشہ کیوں روئی؟ کہ تجھے پتہ نہیں سارے نبیوں کے سردار کے ہاتھ اٹھے ہوئے اس جھولی پر خدا کے فرشتے رحمتیں لے کے آ رہے ہیں، مجھے میرے نصیب میں پہ ناز ہے آج آپ نے میرے لیے تین، میرے ابو کے لیے تین دعائیں فرمائی۔ حضور پلٹے عائشہ کاش رہمیشہ والوں کو کوئی بتا دے، سمندری والوں کو کوئی بتا دے، کاش فیصل آباد والوں کو، پیر محل رجانے والوں کو کوئی بتا دے، جو دعا میں نے تجھے ایک مرتبہ دی روزانہ جھولی پھیلا کے میں اپنی امت کے لیے وہ دعا 2 مرتبہ کرتا۔